الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا باب بیان ما جاء فی کراہیت ما یصلی الیہ وفیہ وبه قال حدثنا محمود بن محترم بزرگو، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے، اس کا عنوان کیا کہ کس چیز کی طرف نماز پڑھنا اور کس جگہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ عنوان قائم کر کے حدیث لائے کہ اس حدیث میں آیا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 جگہوں پر نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے کہ 7 جگہوں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ پہلے نمبر فی المزبلہ، کوڑا کرکٹ کی جگہ جہاں روڑی بنی ہوئی ہو، وہاں مصلی وغیرہ بچھا کے اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ ایک تعفن والی جگہ ہے، بدبو والی جگہ ہے، تعفن زدہ جگہ ہے، گندی ہے، اس لیے فرمایا فی المزبلہ، مزبلہ یعنی کوڑا کرکٹ والی جگہ پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ والمجزرہ، قصاب کا جو مذبح خانہ ہوتا ہے جس میں جانور کو ذبح کرتا ہے، وہ چھوٹا جانور ذبح کیا جائے، بڑا جانور ذبح کیا جائے، وہ پرندہ ذبح کرے، وہ جانور کو ذبح کرے، اس لیے کہ جو خون اس وقت میں بہتا ہے چھری کو چلاتے ہوئے، وہ خون نجس ہے، ناپاک ہے، اور اس نجس خون کی وجہ سے وہ جگہ ناپاک ہے، اور قصاب والی وہ جگہ ناپاک ہونے کی وجہ سے نماز ایک عظمت و شان والی چیز ہے، اس لیے وہاں پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لیا جائے کہ بہت دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ قصائی حضرات بھی ایسا کرتے ہیں اور مرغیوں والے بھی ایسا کرتے ہیں۔ جب ایک بار خون نکلتا ہے جس چھری کے ذریعے، اس کو دھونا لازم ہے۔ قصائی کیا کرتے ہیں کہ مرغی کے اوپر ایسے چھری پھیر لیتے ہیں، صاف ہو گیا جی، صاف تو ہو گئی، پاک نہیں ہوئی۔ صاف ہو جانا الگ حکم ہے، پاک ہو جانا اور چیز ہے۔ جب ایک بار چھری کے ساتھ ذبح کریں جانور کو تو اس کے بعد اس کو دھونا ہے۔ عام ازیں کہ وہ چھری کے ساتھ دوسرا جانور ذبح کرنا ہو یا اسی جانور کا چمڑا اتارنا ہو، یا کوئی پرندہ ہے اس کی جسم سے کھال اتارنی ہو۔ اب اتارنے کے لیے چونکہ وہ خون والی ناپاک چھری لگے گی گوشت کو، اور گوشت ناپاک ہو جائے گا، اس لیے حکم ہے کہ جب جانور کو ذبح کر لو، ٹھنڈا ہو جائے تو کھال اتارنے سے پہلے اس کو جب آپ چھرا استعمال کریں تو اس کے وقت میں جہاں جانور کو لٹکائیں اس وقت میں اس انداز کے اندر کھال اتاری جائے، چمڑا اتارا جائے، پر وغیرہ اتارے جائیں کہ خون جو گردن والا ہے دوبارہ خون جسم کو نہ آئے۔ اگر آنے کا خطرہ ہے تو پہلے اس کو پیپ کے ذریعے پانی وغیرہ بالٹی لے کے لوٹے کے ذریعے پانی کے ساتھ اس کو دھو لیں، تاکہ سارا جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا گوشت ناپاک نہ ہو جائے۔ وہ نجس ہے، خون حرام ہے، اور وہ حرام خون جو ہے جب چھری چلتی ہے تو دور تک جاتا ہے۔ وہ قصاب کے قصاب خانے میں
اس لیے وہاں پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں جہاں وہ ذبح کرتا ہے۔ اور جہاں گوشت بناتے ہیں، اگر ذبح کرنے کی جگہ اور ہے، گوشت بنانے کی جگہ اور ہے، وہاں سے اٹھاتے ہیں، صاف ستھرا کر کے اندر لے آتے ہیں، کوئی اور جگہ بنائی ہوئی ہے وہاں پر بیٹھ کر وہ اپنے گوشت کو صاف ستھرا کر کے لے آتے ہیں، پھر یہاں پر کاٹ کے بیچتے ہیں یا اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا بھی ان کا طریقہ کار ہے۔ تو جہاں پر بناتے ہیں وہ جگہ پاک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گوشت پاک ہے نا، وہاں پر گنجائش ہے، اگر کوئی کپڑا وغیرہ بچھا کے نماز ادا کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں تھوڑا سا احتیاط کیا جائے، اس لیے کہ وہاں پر گوشت کی تھوڑا سا سمیل ہوتی ہے، اور نمازی کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ جب درود پاک پڑھتا ہے نمازی تو اس وقت میں فرشتہ ایمان والوں کے زبان سے جب درود پاک مکمل ہوتا ہے وہ لے کر روضہ انور پر پہنچ جاتا ہے، تو اس لیے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو اس جگہ پر لاؤ جو خوبصورت ہو، صاف ستھری۔ دوسری جگہ اور تیسری جگہ فرمایا کہ جہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے وہ ہے قبرستان۔ احناف کے نزدیک اس لیے کہ احناف فرماتے ہیں کہ خط دیکھنے والا مشابہت بن جاتی ہے کہ یہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے یا اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، یہ احناف کے نزدیک۔ تین امام باقی جو ہیں انہوں نے علت اور نکالی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب قبر کھولی جاتی ہے تو اس کے نیچے والی مٹی پاک ہونا کوئی معلوم تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے پہلے کہیں وہاں ایک میت دفن کی ہوئی ہو اور وہ میت ختم ہو چکی تھی، گل سڑ گئی، لیکن اس کی راکھ جو ہے انسان کے جسم کی وہ پاک تو نہیں ہے، اور وہ آئی باہر والی مٹی کے ساتھ مل گئی، تو ناپاک چیز کے ملنے کی وجہ سے اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ یہ مٹی بھی ناپاک ہو گئی۔ تو تین امام کو علت یہ نکالی کہ وہ فرماتے ہیں یہاں پر مٹی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اس لیے قبرستان کی جو مٹی ہے وہ پاک نہیں، اور اس لیے کہ ان کے نزدیک مٹی کی پاکی یہ ہے کہ اس کو دھویا جائے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے نزدیک جو ہے مٹی کی پاکی یہ ہے جب دھوپ پر خشک ہو جائے اور اس انداز میں اس کو دھوپ پڑے کہ اس کا اثر زائل ہو جائے، اس کی بو بھی ختم ہو جائے، تو مٹی پاک ہو جاتی ہے احناف کے نزدیک۔ وہ تین امام دھونے کے قائل ہیں، اور فرماتے ہیں قبرستان کو کامل طور پر دھونا آسان نہیں ہے، لہذا چاروں اماموں کا فتویٰ اسی پر ہے کہ نماز قبرستان میں ادا کرنا مکروہ ہے۔ پانچواں، وقاریات الطریق، آنے جانے کا راستہ، اس لیے کہ راستے میں نماز جو ہوتی ہے وہ نمازی کو صحیح معنی خشوع خضوع سے نہیں ادا ہو سکتی، جس طرح نماز کو حق ہے ادا کرنے کا اس طرح نہیں ہو سکتی، اس میں خشوع خضوع باقی نہیں رہتا، انسان کا دماغ متوجہ ہوتا ہے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں، وہ جوتوں کے قریب ادھر جا کے نیت کر لیں، بہت سارے لوگ نماز پڑھ کے اب جانے لگتے ہیں، اب وہ کھڑے ہیں ان کو ادھر سے دھکا لگتا ہے ادھر سے۔ یہ تو مسجد کے اندر کا حال ہے، جب باہر روڈ کے اوپر ہو یا تو اس راستے کو مکمل طور پر بند کیا جائے اور بند کر کے آنے جانا بالکل منقطع ہو جائے، اور اس کے بعد وہاں پر نماز ادا کی جائے تو گنجائش بالکل کوئی نہ گزرے، ورنہ آنے جانے والے راستے کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وفی الحمام، اور وہ حمام کہ جہاں پر حجام کھڑا ہوتا ہے وہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ آنے جانے والے کا آنا جانا رہتا ہے، کوئی حمام میں آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے غسل کے لیے، وہاں پر نماز
اس لیے، اور دوسری بات کہ وہاں پر حمام چونکہ ہمارے ہاں حجام کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اور جو انسان کے جسم پر جب تک بال موجود ہے اس وقت تک پاک ہے، لیکن جب بال کٹ جاتا ہے تو اس کے بعد بال ناپاک ہو جاتا ہے، سوائے اللہ کے نبیوں کے۔ یہ بات تھوڑا سا یاد رکھنا، سوائے اللہ کے نبیوں کے جسم کے باقی جتنا انسان کے جسم کے بال ہیں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا ناپاک ہے، اللہ کے نبیوں کے جسم کا پاک ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک ایسی مخلوق ہوتی ہے جس کو اللہ تیار فرماتا ہے، تو اس کے لیے وہ ایک خصوصی رحمت بن کر آتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم نبی کی تعریف یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ اس کو پاک بناتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، ان کا سارے کا سارا جسم پاک ہوتا ہے۔ معصوم نبی کی تعریف یہ ہے، اور ان کا جسم تمام تر بری چیزوں سے پاک ہوتا ہے، ہر ایک چیز سے وہ پاک صاف ہوتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قضائے حاجت فرما دیتے تھے زمین خود اپنے اندر نگل لیتی،